نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا فبعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام سے درخت کا پھل کھانے کی غلطی صدور ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے جب انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی دعائے مغفرت، دعائے استغفار اور توبہ کے الفاظ جب جاری کیے رب کی تعلیم کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خطا کو، غلطی کو معاف فرمایا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، عزت افزائی کی، فتاب علیہ، ان کی توبہ استغفار قبول فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، وہدا، اور ہدایت کا مستقل اللہ نے سلسلہ جاری کیا۔ انسان جب صدق دل سے توبہ کرتا ہے، جس طرح بابا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، صدق دل سے، سچائی سے، اخلاص سے جب انہوں نے اللہ کے دربار میں گر گڑایا، استغفار کیا اور رب کی طرف رجوع کیا، تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ اسی طرح ہمیں بھی توبہ، استغفار، صدق دل سے، اخلاص سے، جذبے سے، طلب مغفرت کی نیت اور ارادے سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور انسان خطا کار ہے، اور خطا کاری کرنے والوں میں بہترین لوگ وہی ہیں جو اللہ کی طرف جلد پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، اللہ فرماتا ہے اہبطا منہا جمیعا، جنت سے تم سب نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو۔ یہاں تم ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں۔ شیطان نے دشمن بن کر بابا آدم اور مائی حوا علیہم السلام کو جنت سے نکلوایا، دھوکہ دہی سے، نرغہ بازی سے، فریب کاری سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یہ ہے کہ دنیا میں چلے جاؤ، تمہارے پاس میری جانب سے ربانی ہدایت، رحمانی تعلیم، آسمانی تعلیم و تربیت کے اصول وحی کے ذریعے آتے رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ فمن اتبع ہدایا،
کہ اے انسانوں، اے آدم و حوا، لوگوں میں یہ عام اعلان کر دو، اپنی اولاد کو سمجھاؤ کہ جو میری ہدایت، میری تعلیم، میری تربیت، میری شریعت، میرے دین اور میرے راستے کی جو تابعداری کرے گا، فلا یضل ولا یشقی، تو نہ وہ بہکے گا، نہ گمراہی کا شکار ہوگا، اور نہ تکلیف میں پڑے گا، نہ بدبختی میں پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں ومن اعرض عن ذکری، جو میرے دین سے منہ موڑے، میری شریعت سے انحراف کرے، میری تعلیمات سے پہلو تہی کرے، اسلام نہ لائے، انبیاء کی نبوتوں کو تسلیم نہ کرے، ایمانیات اور اسلامیات کا اہتمام نہ کرے، قبول اسلام، قبول دین اور دین پر عمل پیرا ہونے کے نظام سے دور رہے، تو فإن لَهُ معیشۃ ضنکا، تو اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، بے سکونی میں اس کو مبتلا کیا جائے گا۔ دنیا میں دولت بھلے میسر رہے، آسائشیں ملتی رہیں، لیکن سکون قلب کبھی اس انسان کو نہیں مل سکتا، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد، اللہ کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی، اللہ کی مرضی کے کام کرنے سے ہی دلوں کو تسکین ملتی ہے، دلوں کو اطمینان اور طمانینت ملتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے انسان کو جو اسلام، دین اور اللہ کی مرضی، اللہ کی اطاعت، رسولوں کی اطاعت اور تقوی کے کاموں سے منہ موڑے، اللہ کے ذکر سے غافل رہے اور شیطان کی تابعداری میں لگا رہے، شیطان کو خوش کرتا رہے، شیطان کو دوست بناتا رہے، شیطان کی ہر بات مانے اور رحمان کی کوئی بات بھی نہ مانے، اس کے فرائض، واجبات، اوامر و نواہی کا اہتمام نہ کریں، تو ایسے انسان کو قیامت کے دن جب روز محشر میں لایا جائے گا تو ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر کھڑا کریں گے، میدان محشر میں لائیں گے۔ وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے ربا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، وقد کنت بصیرا، میں دنیا میں بینا تھا، آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا تھا، آج میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ قال، اللہ فرمائے گا یا فرشتے اللہ کی طرف سے کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا، بالکل ایسا ہی ہے کہ تجھے ہم نے اندھا اٹھایا ہے، اتتک آیاتنا، دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں، ہماری تعلیمات، ہمارے پیغمبر اور ہدایت کے اصول تمہارے پاس آتے رہے تھے، سنانے والوں نے سنایا تھا، بتانے والوں نے بتایا تھا، انہوں نے اپنی تبلیغ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ہر طرح سے تمہیں سمجھایا تھا، فنسیتہا، تو نے ان سب کو فراموش کیا، ان کو جھوٹا تک کہہ دیا، اور ان ہدایت کی باتوں کا تو نے انکار کیا اور ان سے انحراف کیا، منہ موڑا، نگاہیں بدل لیں اور طرح طرح کے بہانے کر کے، عذر پیش کر کے رسولوں کو نہیں مانا، انبیاء کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، دین اسلام کو نہیں مانا، نافرمانیاں حد درجہ کرتے رہے،
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج آخرت میں تمہیں رحمتوں سے، مغفرتوں سے، سعادتوں سے، نجات سے محروم کیا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ایسا سلوک ہم ہر اس انسان کے ساتھ کرتے ہیں جو ظلم و زیادتی پر اترے، بغاوت پر اترے، معصیت پر اترے، نافرمانی پر اترے، عدم اطاعت کو اختیار کر لے، منمانی کر لے اور بدعملی کا شکار ہو۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اللہ کی آیات پہ یقین نہ کرے اور ان پر عمل پیرا نہ ہو، تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب سخت اور باقی رہنے والا، ہمیشہ کے لیے اثر چھوڑنے والا عذاب ہوا کرتا ہے۔ تو ان سزاؤں سے اسلام سے منہ موڑنے والے کو، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری سے پہلو تہی کرنے والے کو دوزخ کی آگ میں سلگا کر، سخت عقوبتوں میں رکھ کر اسے تکلیف مسلسل طور پر دی جاتی رہے گی۔ کفر، شرک اور نفاق اعتقادی کی یہی سزا ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ شرک کرنے والا بھلے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، شرک اللہ کے حق میں انتہائی بڑی حق تلفی ہے، اس لیے مسلمان مشرک کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا اگر وہ بغیر توبہ کے دنیا سے آخرت میں چلا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے، اللہ کی اطاعت کے کام ہم سے لیتا رہے اور شیطان کی فرمان برداری سے ہمیں ہمیشہ بچاتا رہے، اور دین اسلام پر استقامت ہمیں نصیب کرے، آخرت کی بدبختی سے ہمیں بچائے، خوش بختی سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں، رحمتوں، مغفرتوں اور نجات کی دولت و غنیمت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔